رسول اللہ دی حدیثاں میں نا ظالمو حدیثاں پڑھاؤندے جے یہ رفع عینین آمین نہیں لبدیاں. کتاب الفتن پڑھو. اللہ دا رسول کیویں دس گیا کہ عثمان دے زمانے کی ہونا, رضی اللہ عنہ, علی دے کی ہونا, بعد کی ہونا. تسی یہ سارا دریا برد کرنا چاہتے کون تانوں بے وقوفاں دا بے تاریخی کہانیاں. یہ دین دا حصہ ہے. جویں اسی آدم علیہ السلام تو رہ کے سب کو پڑھتے ہیں, یوسف علیہ السلام دا تے ہور داستاناں لبھی, وہ کہانیاں قرآن دا جز ہے. یہ رسول اللہ نے جڑے فتنے بیان کیتے پیش گوئیاں یہ حدیث دا حصہ. انہاں نوں علماء نے پرکھ کے صحیح غلط چھانٹیاں ہوئیاں, انہاں دی مدد نہ ڈھونڈن دی کوشش کرو بات کی ہویا, اور وہ خود احتسابی کرو. دست قضا میں ہے وہ صورت شمشیر ہے, دست قضا میں وہ قوم. اے یاد رکھو جڑے اکھاں میٹدے نے نہیں بزرگاں دی غلطیاں سامنے آ جانیاں, ظالم دے پتر ہیں. انہاں غلطیاں پروں جڑے انہاں نوں برا کہندے وہ بھی بے وقوف ہیں. تسی آپ کنے گناہ کرتے جی. اس تو اے نہیں اے دیکھنا ہے کہ کتھوں ساڈا قدم اکھڑ گیا, دین چلیا جڑا سے خراب ہو گیا. یہ خود احتسابی کرنی بھی ساڈے کو کی غلطی ہوئی ہے جہدے نتیجے چ ہے. یہ برا پرا کہنا نہیں, یہ رسول اللہ دے دین نوں سمجھن دی بات. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم, کرتی ہے جو صبح و شام اپنے عمل کا حساب. جڑے روزانہ ویکھن کہ ساری حکومت کی کر رہی ہے, سارے علماء کی کر رہے ہیں, اسی کی کر رہے ہیں, اپنا احتساب کر, وہی سیدھے راہ تے قوماں رہی ہیں. جڑی اکھاں میلن وچ اسی کی سوچنا سمجھنا, بیڑا غرق ہو جانا, قافلے گمراہ ہو جاندے. اس تو تاریخ دا مطالعہ قرآن دا حصہ. اینا آدم علیہ السلام تو لے کے رب نے نبیوں دے قصے لکھے, وہ چلیاں گئیاں سی قوماں, قوم لوط اور قوم ہود اور عاد ہے گئے سی. کوئی کہے کہ اساطیر الاولین پڑھتیاں, پرانے افسانے نہیں, عبرت دا سامان ہے. کس تاریخ ہے خود بیگانہ ہے, داستان ہے, قصہ ہے, افسانہ ہے. اے بے وقوف تو سمجھنا کہ تاریخ کہانیاں کسے دا نا, کہانیاں نہیں حافظے دا نا ہے. جی میں بندے دا حافظہ گم ہو جائے تو آندے انہوں تو کوئی یاد ہی نہیں رہا. امت حافظہ گم کر بوے اسی کتھوں ترے سی, کنا چر ٹھیک چلے, کتھوں غلطی ہوئی, پاویں نیک نیتی نہ ہوئی, وہ نقصان کی ہویا. اس تو نہ سب و شتم, نہ جنتی دوزخی, نہ کوئی کسی دی قسم دا فیصلہ. آپ پڑھنا کہ رسول اللہ کی دسیا کداں ہوئی گل. تو حضرت اس پاروں ہی میں کئی باری اگے بھی دہرایا ہون بھی آنا بھائی قرآن تو علاوہ حق نوں معلوم کرن دے دو سرچشمے. انہاں نوں جڑا نہیں پڑھدا علم نہیں حاصل کر سکدا بھاویں دنیا جہان دا لامہ بنیا ہوئے. ایک تاریخ دنیا دی ہر قوم دی تاریخ پر, اور تاریخ نہیں بادشاہ کی کردے سی اور انہاں رانیاں کی رکھیاں مالکی, یہ بے وقوفاں دی گلاں. تاریخ ہے کہ وہ قوم نے کی طریقہ اپنایا, انہاں دے حکمراناں نے کتنا ظلم کیتے, رعاں نوں کتنا تنگ کیتا, انجام کی ہے. نیک لوگوں نے اگر دکھ اٹھائے اور مصیبتاں دیکھیاں تو جیلاں گئے تو پھانسیاں دے لٹکے, آخر انہوں پھل کی ملے. اللہ پاک فرماتا تاریخ ایک تجربہ ہے, مورے تصدیق ہے کہ جو قرآن آندا ہے اللہ نے سچ کر کے دکھایا, بار بار ہو چکا. تاریخ تو زیادہ علم دا کوئی آرا ذریعہ نہیں, جہاں صرف بات پھر ایک نا تھیوری نہیں رہ جاندی کہ خیالی پلاؤ ایک عالم دے, وہ بالکل عملی سامنے آؤندی گل کہ ہوندا بار بار ہوندا. اس پاروں علامہ اقبال فرماتا چیز تاریخ, سوال کیتا کیا ہے تاریخ, اے خود بیگانہ ہے کہ اپنے آپ تو بے خبر ہے مسلمان جنہوں خبر ہی کوئی نہیں کہ کیڑی لوڑ سی اللہ نے کالے کاغذ کرن دی. انہیں تیسرا حصہ قرآن دا کسے نہ پڑھ جائے. چیز تاریخ اے خود بیگانہ ہے, داستان ہے, قصہ ہے, افسانہ ہے, اے سوالیہ سارے کہ کہانیاں انہوں چج نہ پڑھ. مشرق مغرب دی قوم جنہوں نے پڑھے اے کافر انگریزاں نے کئی تہذیباں نے مطالعہ کیتے, بہت اچھا کام کیا. ہسٹری آف ہسٹوری نے لکھ دے 40-50 قوماں, اور انہوں نے مور لائی ہے کہ واقعی یار جو قرآن آندا یہ ہوئی گل ہے کہ قوماں دے عروج و زوال تے اخلاقیات دا دخل. یہ ایویں جڑا نا کہ اصلہ انہاں کو آوے, انہاں دے کارخانے ہو جانا ہوے, کچھ بھی نہیں. یہ ساریاں چیزاں انہاں قوماں کو ہوندیاں اس ویلے تباہ ہو کے رہ جاندی, کوئی شے انہاں نہیں بچا سکتی. عروج اور ترقی چ بھی کردار دا دخل ہے تے بربادی چ بھی دخل ہے. سب کچھ ہوندا ہے جدوں انہاں دا کریکٹر نہیں ٹھیک تباہ ہو جائے. اور دوسرا ذریعہ علم ہے فطرت کا مشاہدہ. اے کائنات جڑی ارد گرد پھیلی, میں اپنے وجود نو ویکھا, اپنی کہانی پڑھا کہ کس طرح نباتات سی, باپ نے غذا کھادی اور قطرہ تیار ہویا, ماں دے شکم گیا, خود بل ویخ رقم پر ساری آخر تیک چھڑیوں. قرآن نے جدا کیا وفی انفسکم, صوفیاں نے بنا لیا تواڈے وچ بڑے اللہ. اور بھائی پیچھے تے آیات ہے لفظ کہ زمین پہ فی الارض آیات, زمین میں بھی نشانیاں ہیں, وفی تمہارے اپنے اندر بھی نشانیاں ہیں. باہر جے نہیں بھی تسی ویکھ سکدے, انے پیدا ہوئے جے ماں دے پیٹوں تے اپنا آپ نہیں کدی پوچھا تسی کداں اسی دنیا چاہے کی ساری پڑھنی کہانی.
اس تو میں اور میرے ارد گرد جڑا جہان اللہ یہ بھی قرآن سے بار بار نشانیاں انگلاں اٹھا اٹھا کے آندا کہ جا پودوں نو دیکھ، شہد دی مکھی نو ویکھ، ایسیا نو ویکھ، دعائی دئی جان۔ سویرے فجر دی نماز تو بعد میں سورہ غاشیہ پڑھی، وہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں آندا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ بجلیاں کڑکڑیاں آسمان تو عرب کانب رہا ہے، بولی ہے انہوں نے، رسول پڑھ رہا ہے، بدو جڑے کانب رہے ہیں۔ اللہ پاک نے انہوں نے گل بھی وہ سنائی جڑی بالکل جتھے کھڑے ہیں نا اوتھے انہوں نے سامنے کہ اونٹ تے سوار کھڑے ہیں، سر تے آسمان دا خیمہ تنیا، تھلے زمین دا فرش بچھیا اور ارد گرد بندے پہاڑ ہی پہاڑ ہے۔ اللہ آندا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ اونٹ کیسے بنا، کداں دی گردن کداں دا بیڈول جا بنیا، پانی دی ایک بوند ہے، اور اس آسمان نو نہیں ویندے کہ جدی وسعت دا ہی کوئی اندازہ نہیں، کتنا لمبا چوڑا، کیویں کھڑا، اور یہ اندر گنٹ ستارے سیارے اور سورج گھوم رہا ہے۔ زمین نو ویکھو کہ فرش بچھایا ہے، نباتات ہے، دریا، حیوانات اور کنا گنٹ سامان ہے، اور پہاڑوں کی طرف سے یعنی بالکل جڑے سامنے دی گلاں انگل اٹھا دینا۔ ایک سورت دی گل کی ورنہ قرآن پڑھیا نشانی۔ دو علم دے سرچشمے وہی تو علاوہ کہ آدمی مظاہر فطرت کا مطالعہ کرے، اس تو سائنسی علوم اللہ والکون کوئی نہ کہے کہ فزکس پر چلام کیمسٹری تو بے دین ہے پڑھاؤ والے پڑھنے والے، وہ ایسا کمرہ کہ قرآن دی تفسیر دا کمرہ، اتنے استاد کا کام ہے کہ انہوں نے سمجھایا کہ آؤ قرآن تو پڑھا کہ پہاڑوں میں اللہ کی نشانیاں۔ ہوں میں تمہیں پہاڑوں کی زیارت کراواں کہ سائنس کی دس یہاں دے اندر کی سٹور رب نے کیتا، ہاں کس طرح یہ بارشاں کا ذریعہ بنتے ہیں، کس طرح یہاں دے اندر نبات جنگلات پیدا ہوندے، ایک ایک شے جڑی وہ بالکل اللہ تعالیٰ دی زیارت کراؤ گی جے کچھ چجنا پڑے۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ تو اس دنیا میں ہمیں سرسری جا لنگ جانا، کمپنی باغ گیا سیر کر کے پھر آیا، کڑی کھرو کے سوچا بھی کیا گنٹ کیا رہی ہیں رنگا رنگ دے پھول کین پیدا کر کہنے نہیں ہے جدا جدا خوشبویاں پہ میرے کھوپڑی چ سونگن دی طاقت رکھتی، میں نہیں دیکھنا چاہتا خوشبو سونگ لیں کھچ لیندی مینوں دھیان کر۔ اس تو اللہ رب العالمین نے واقعات اور کائنات دے اندر جڑے اللہ تعالیٰ دی قدرت دے کرشمے انہاں نوں بہت بیان کیا، وہی دے نال انہاں دونوں کیا بس صحیح علم چاہندے تے انہوں حاصل کرو۔ تو پیغمبراں دے واقعات انہاں جس طرح اللہ دا ایمان دی مضبوطی دلیری استقامت ملتی آدمی نو کہ میں یار کرنا کوئی اس رستے کا مسافر ہاں، بے شمار کافرے گزرے اور بڑے بڑے دکھ اٹھائے لوگوں نے، وہ منزل پار کر گئے، مینوں نہیں کرنا چاہیے، بالکل اس رستے سے جمے رہنا چاہیے۔ یہ ہوئی سی جا قرآن اترتا سی، رسول اللہ سنا سی، کوئی دکھی آیا مینوں اگ سے لٹایا، کسی آخیا پتھر ہٹا دیتا، رسول نے پڑھ دیتا آ رہے نا لوگ چیرتے گئے تھی ہنے حلال کر، انہوں نے آخیا شاباش شاباش اللہ دے رسول چرچے درود و سلام ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ جب یہو جہ کام لوگ کر گئے سانوں کی ہے؟ اللہ فرماؤں ہے واقعات جڑے اساطیر الاولین نہیں، جویں کافر آندے نا پرانے جی کہانیاں اور رات گئی بات گئی نہیں ہے، یہ تہاڈیاں اپنیاں گلاں کہ اس شیشے دے منہ ویکھو کہ تسی کس پارٹی کھڑے جے، ابو لہب نال کھڑے جے یا مصطفیٰ نال کھڑے جے، اپنا سوچ کے فیصلہ کرو، نتیجے جڑے اللہ نے کرنے ہی کرنے اور کردا ہوگا کوئی نہیں روک سکتا، وہ ہزاراں سال بھی لگ جان تے بے صبر ہونے دی لوڑ نہیں، آخر انجام جڑا نیکی نکل۔ میں مولانا محمد حسین آزاد بڑے مشہور سی، ہن تے لوگ چھڈ چھڈا گئے، شمس العلماء سی، اردو تے کتاباں لکھیاں، فارسی تے لکھیاں، فارسی بہت بڑا گہری کتاب سخندان فارس ہے کہ فارسی کتوں شروع ہوئی ہے اور سنسکرت زبان تے کیویں کوئی ہے، آب حیات پڑھیے تو اردو زبان کا پتہ لگتا کتنا چلی ہے، پہلے شاعر نے کہڑے شعر کہا ہے، وری دکڑی تو لے کے ہر ایک دے کلام دا منہ۔ میں کو مسجد میں بیٹھا مولوی رہا، ہر شے کنگالی ہے کہ دنیا کی لوگوں نے لکھیا تے علم جڑا انہوں ویکھیا کہ سارے علم جڑے بابرکت انہاں دے ذریعے دین دی خدمت ہوندی ہے، یہ سکھنے چاہیے۔ تو مولانا لکھ دے کہ میں ایران گیا، پہاڑ تے کھڑے سی، گائیڈ بھی میرے نال سی، ایرانی فوجاں پریڑ لینا بالکل اپنی اپنی جگہ سے وہ لائناں کھڑے ہو گئے سپاہی، کنا ڈسپلن ہے فوج دا، مگر تاریخ کنی طاقت ہے کہ انہیں آخیا شمس العلماء میں توڑ جانا دیا صفا، سارا زور لا لینا دے حاکم دوڑ جان گے سپاہی۔ میں نے آخیا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑے ڈسپلن دے پابند نے اچھی آواز نہ آخیا اے جوان لرستاں بشن بے دد من کے من داستاں ہا یاد دار مدن آگانے شما، اے لرستان دے نوجوانوں آؤ میرے کو سنو کہانیاں، میں تواڈے باپ دادیاں دے واقعات جاننا، مینوں پتہ رستم کی ہویا تے دوسرے ٹوٹ گئیاں سب بتیرا کہیں رہا اور افسروں نے گل ہی نہیں سنی، پہاڑ دے تھلے آغاز کی سی
ساڈے وڈیاں نے کی کارنامے کیتے. اس تو احمق لوگ ہیں جڑے سامنے تاریخ نہ پڑھو. پلے کی پینا تاریخ ہی جڑی دستی آتی. تد قرآن نے آخیا اساتیر الاول کہندے یہ بکتے رہن پرانے دی کہانیاں یہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ شاید. تو نوح علیہ السلام